بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان رحم والا ہے۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اللہ تعالیٰ کے ایک ایسے پیغمبر کے بارے میں بتائیں گے جس سے جانور بھی محبت کرتے ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل عبدالآر وائس کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبا دیں۔ ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ بتانے والے ہیں جس کو سن کر آپ کا بھی دل خوش ہو جائے گا۔ آج کی ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور اگر آپ کو اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہے، یعنی آپ عاشق رسول ہیں، تو بس اس ویڈیو کو ایک لائک کر دیں۔ تو چلیے دوستو، شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ پیارے دوستو، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن میں پرورش کی، جو آپ کی دائی مبارک ہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب سے محمد میری زندگی میں آیا ہے تو ان کی برکت سے میری تو زندگی ہی بدل گئی۔ آپ کی برکتیں اتنی تھیں کہ جن کو دیکھ کر ہم نے محمد کا نام ہی برکت والا بچہ رکھ دیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک بار ہمارے یہاں پر سوکھا پڑ گیا، سب کے جانور بھوک سے مرنے لگے، مگر جس طرف ہمارے بچے بکریوں کو لے کر جاتے تو ہماری بکریاں خوب کھا کر واپس آتیں، یعنی کہ ہماری بکریاں اچھی طرح سے پیٹ بھر کر واپس آتیں۔ یہ دیکھ کر سارے گاؤں والے اپنے بچوں کو ڈانٹ کر کہنے لگتے کہ جس طرف حلیمہ سعدیہ کی بکریاں چرنے جاتی ہیں وہاں پر تم لوگ کیوں نہیں جاتے ہو۔ اس کے بعد گاؤں والوں کے دوسرے بچے بھی اپنی اپنی بکریاں لے کر حلیمہ سعدیہ کی بکریوں کے ساتھ لے جانے لگے۔ اب سب لوگوں کی بکریاں ساتھ ساتھ چرنے لگیں، یعنی کہ حضرت حلیمہ کی بکریاں اور گاؤں والوں کی بکریاں ساتھ میں چرنے لگیں۔ مگر یہ دیکھ کر گاؤں والے حیران رہ گئے کہ سب کی بکریاں ساتھ میں چر رہی ہیں، لیکن حضرت حلیمہ کی بکریاں کا پیٹ تو بھر رہا ہے اور باقی بکریاں بھوکی رہ رہی ہیں۔ یہ دیکھ کر حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں، یہ سب برکت آمنہ کے لال کی ہے، یہ ساری برکتیں اس محمد کی ہیں۔ اور یہی نہیں، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ گاؤں میں جب بھی کسی کی بکری بیمار ہو جاتی تو گاؤں والے اس بکری کو لے کر ہمارے گھر آتے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا سا ہاتھ بیمار بکری پر پھیر دیتے تو بکری فوراً ٹھیک ہو جاتی۔ اور یہی نہیں، اگر گاؤں میں کوئی بچہ بیمار ہو جاتا تو اس بیمار بچے پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ پھیر دیتے تو بالکل ٹھیک ہو جاتا۔ پیارے دوستو، اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس میں پرورش پا رہے تھے اور جب آپ کی عمر مبارک 3 سال کی ہو گئی تھی تو ایک دن حلیمہ سعدیہ کی سگی بیٹی اپنی ماں سے کہنے لگی، میری ماں، میرا ایک کام کرو، جب میں بکریاں چرانے کے لیے جاؤں تو میرے بھائی محمد کو بھی میرے ساتھ بھیج دیا کرو۔ یہ سن کر حضرت حلیمہ سعدیہ کہنے لگی، نہیں بیٹی، ابھی محمد بہت چھوٹا ہے، ابھی یہ بہت نرم نازک ہے، کہیں دھوپ لگ گئی میں اس کو تکلیف نہیں دے سکتی، یہ تو میرا شہزادہ ہے، ابھی یہ بہت چھوٹا ہے، اس لیے میں اس کو تمہارے ساتھ جنگل میں نہیں بھیج سکتی، جنگل میں جانور اس کو تکلیف پہنچائیں گے، اس کو مشکل میں ڈال دیں گے۔ یہ سن کر حضرت حلیمہ سعدیہ کی بیٹی کہنے لگی، ماں تم دھوپ کی بات کرتی ہو، جب میں بھائی محمد کے ساتھ
باہر جاتی ہوں تو آسمان سے بادل آ کر ہم پر سایہ کرتے ہیں، اور امی جان تم جنگل کے جانوروں کی بات کرتی ہو تو سنو، جنگل کے جانور بھائی محمد کے منہ کو چومتے ہیں، اور یہی نہیں، جب بھی ہم بھائی محمد کے ساتھ میں بکریاں چرانے کے لیے جاتے ہیں تو ہمارے سب کام آسان ہو جاتے ہیں، ہماری بکریاں بھی ادھر ادھر نہیں جاتی۔ جب حضرت حلیمہ سعدیہ کی بیٹی بار بار اصرار کرنے لگی تو حضرت حلیمہ سعدیہ نے اجازت دے دی۔ اس کے بعد دوسرے دن اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بہن اور بکریوں کے ساتھ جنگل میں بکری چرانے کے لیے نکل پڑے۔ آسمان سے بادل کا ٹکڑا آپ پر سایہ کیے ہوئے تھا۔ اس طرح سے 4-5 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی منہ بھولی بہن کے ساتھ بکریاں چرانے کے لیے جاتے رہے۔ ایک دن حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا اور کہنے لگیں، بیٹے محمد، آج کے بعد تم بکریاں چرانے کے لیے نہیں جاؤ گے، کیونکہ اب میں تمہیں اور تکلیف نہیں دے سکتی۔ میرے بیٹے، مجھے تم سے بہت محبت ہے، اس لیے آج سے تم بکریاں چرانے کے لیے نہیں جاؤ گے، تم اب گھر میں ہی رہو گے۔ اس طرح سے حضرت حلیمہ سعدیہ نے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بکریاں چرانے سے روک دیا۔ پھر آپ اپنی بہن کے ساتھ جنگل میں ایک دن نہیں گئے، اس کے بعد دوسرے دن بھی نہیں گئے۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تک بکریاں چرانے کے لیے جنگل میں نہیں گئے، تو تیسرے دن حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ ان کا بیٹا روتا ہوا ان کے گھر آیا۔ یہ دیکھ کر حضرت حلیمہ سعدیہ ڈر گئیں اور پوچھا، میرے بیٹے کیا ہوا، کیوں رو رہے ہو؟ تو بیٹا کہنے لگا، امی ہماری ایک بکری کو جنگل میں ایک بھیڑیا اٹھا کر لے گیا۔ جب حضرت حلیمہ نے اپنے بیٹے کے منہ سے یہ بات سنی تو حضرت حلیمہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جب اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ماں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو آپ بھی رونے لگے، کیونکہ آپ کا دل بچپن سے ہی بڑا نرم تھا، کسی کا بھی دکھ آپ سے برداشت نہیں ہوتا تھا، اور دائی حلیمہ تو آپ کی والدہ محترمہ تھیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے، امی جان آپ روتی کیوں ہو؟ حلیمہ سعدیہ کہنے لگیں، بیٹا محمد ہماری ایک بکری کو جنگل میں ایک بھیڑیا اٹھا کر لے گیا، پتہ نہیں اب ہماری بکری کے ساتھ وہ کیا کرے گا۔ تو یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امی جان آپ رونا بند کر دو، ہم ہماری بکری کو ابھی واپس لے کر آتے ہیں۔ یہ بات سن کر حضرت حلیمہ سعدیہ کہنے لگیں، نہیں میرے بیٹے، آپ جنگل میں مت جانا، بھیڑیا خطرناک ہوتے ہیں، وہ کہیں آپ کو نقصان پہنچا دیں۔ اسی طرح دائی حلیمہ منع کرتی نہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں مانے اور کہنے لگے، نہیں امی جان، ہم ابھی کے ابھی ہماری بکری کو واپس لے کر آتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بکری کی تلاش میں جنگل پہنچ گئے اور ایک آواز لگائی، کون میری امی کی بکری لے گیا ہے؟ جنگل کے جانوروں، میری امی جان حلیمہ کی بکری واپس کر دو۔ بس حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا فرمایا کہ جنگل کے تمام جانور آپ کی بکری کو لے کر دوڑتے ہوئے آئے اور ان کے قدموں میں جھک کر سلامی دینے لگے اور آپ کے پیروں میں بیٹھ گئے اور نہایت ہی ادب کے ساتھ کہنے لگے،
اللہ کے پیارے نبی آپ پر ہماری جان قربان۔ اتنا سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جانوروں، آپ کو معلوم نہیں تھا کہ یہ بکری ہماری امی جان حلیمہ کی ہے؟ بتاؤ تم نے ہماری امی کو تکلیف کیوں دی؟ آپ نے کیوں ہماری امی کی بکری کو اٹھایا؟ تو جانور کہنے لگے، اللہ کے رسول، آپ بکریاں چرانے کے لیے کچھ دن تو جنگل میں آئے، اس وقت ہم چھپ کر آپ کے حسن کا دیدار کرتے رہے اور دیکھتے تھے کہ اس کائنات کو بنانے والے نے اپنا محبوب کیسا بنایا ہے۔ پھر اس کے بعد میں آپ نے جنگل میں آنا ہی بند کر دیا۔ 3 دن گزر گئے، آپ جنگل میں تشریف نہیں لائے۔ تو یہ دیکھ کر ہم سب نے یہی سوچ لیا کہ اگر دوبارہ دیدار کرنا ہے تو حضرت حلیمہ کی بکری کو اٹھا لاؤ۔ پھر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس بکری کو چھڑانے کے لیے ضرور آئیں گے، کیونکہ وہ اپنی ماں کو روتا ہوا نہیں دیکھ پائیں گے، اور اس طرح سے ہمارا دیدار مصطفیٰ ہوگا۔ اور وہ جانور کہنے لگے، اللہ کے رسول، آپ پر ہماری جان قربان، بہانہ تو اس بکری کا تھا، ہمارا مقصد تو صرف آپ کا دیدار کرنا تھا، اس لیے ہم نے آپ کی امی کی اس بکری کو نشانہ بنایا۔ تو پیارے دوستو، دیکھا آپ نے محبت کا یہ منظر۔ دوستو، اگر ایک بکری کو کوئی بھیڑیا اٹھا لے جاتا ہے، کوئی شیر اٹھا لے جاتا ہے تو اسے چھوڑتا نہیں ہے، اسے اپنی خوراک بنا لیتا ہے۔ لیکن آپ یہاں پر اس محبت کو دیکھیے کہ جانور بھی جس سے محبت کرتے ہیں، ایسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ دوستو، امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو آپ ایک لائک کر دیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل عبدالآر وائس کو سبسکرائب کریں گے، ساتھ میں بیل آئیکن کو دبا دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔